اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ سورہ کہف آیات 83 سے 86۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن ذی القرنین ذو القرنین کے بارے میں۔ یاد رہے کہ اس سورہ کے ابتدا میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ یہودیوں کی طرف سے اور مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ سوال کیے گئے تھے جن کے جواب اس صورت میں دیے گئے ہیں۔ ان سوالوں میں سے اگلا سوال کہ وہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل تو آپ کہہ دیجئے ساتلو میں تلاوت کروں گا، میں احوال سناؤں گا، علیکم تم کو، منہ اس میں سے، ذکرہ بطور نصیحت، کہ حضرت ذو القرنین کے حالات میں سے جو سبق آموز حالات ہیں وہ میں تمہیں بیان کروں گا۔ ذو القرنین کون تھے؟ اس سوال کے جواب میں مفسرین کی رائیں مختلف ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے سکندر رومی کو ذو القرنین قرار دیا، بعض لوگ اس سے ایران کے بادشاہ سائرس یا دارا کو مراد لیتے ہیں، اور کچھ نے حمیری بادشاہ کا بھی ذکر کیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سکندر پر وہ صفات منطبق نہیں ہوتی جو قرآن نے ذو القرنین کی بیان کی ہیں، کیونکہ قرآن کے مطابق ذو القرنین پکا موحد، سچا مومن اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، نہایت ہی عادل اور رعایا کا خیال رکھنے والا بادشاہ تھا، جبکہ سکندر کے اندر ان میں سے کوئی بھی خاص صفات موجود نہ تھیں۔ سکندر کی فتوحات کا دائرہ بھی اتنا وسیع نہیں ہے جتنا قرآن نے ذو القرنین کے بارے میں بیان کیا ہے۔ البتہ سائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھا جس کی اعلیٰ ظرفی اور مقبولیت کا اعتراف تمام پرانے اور نئے مورخین کو بھی ہے۔ بہرحال حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بادشاہ ہی ذو القرنین تھا۔ ان بلا شبہ ہم نے، مکننا لہو اقتدار بخشا اسے، فی الارض زمین پر، وآتیناہ اور ہم نے دیا اسے، من کل شیء ہر چیز کے لیے، سببا وسائل اسباب۔ سبب کے اصل معنی وسیلہ اور ذریعے کے ہیں، یہاں من کل شیء سببا کا مطلب ہے کہ اس کی مملکت میں ہر قسم کے وسائل اور ذرائع موجود تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا پس وہ وسائل کے در پہ ہو گیا۔ اتباع کے معنی پیچھے لگنے، در پہ ہونے، تعاقب کرنے کے ہیں۔ اتبع سببا کے معنی ہوں گے اس نے وسائل اور ذرائع کا جائزہ لیا، اس کا اہتمام کیا، پھر یہیں سے ذرا وسیع معنی میں یہ کسی مہم جوئی کے لیے بھی استعمال ہوا کہ جو اس کے پاس وسائل اور اسباب تھے ان کو اس نے ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اپنی مملکت کو وسیع کرتا گیا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچا، مغرب الشمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو، وجدہا پایا اسے، تغرب غروب ہوتے ہوئے، فی عین حمیۃ ایک سیاہ چشمے میں، ووجد اور پایا، عندہا اسی جگہ پر، قوما ایک قوم کو۔ مغرب الشمس تک پہنچنا تعبیر ہے، مقصود مغرب میں ساحل تک پہنچ جانا ہے۔ تو ذو القرنین علیہ السلام زمین کو فتح کرتے گئے اور فتح کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ گئے، دنیا کے اس حصے تک پہنچ گئے جہاں سے آگے سمندر یا وہ سیاہ پانی تھا جس کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے اس سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اس سے آگے انسانوں کی کوئی بستی نہیں تھی۔ قلنا ہم نے کہا، یا ذا القرنین
اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، یا تو عذاب دے، و اما اور یا تو ان تتخذ فیہم حسنا، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا رویہ اختیار کرو۔ کیونکہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام مہم جوئی پر تھے، اس لیے بہت سے علاقے ان کے سامنے آئے اور بہت سے علاقے وہ فتح کرتے گئے۔ تو اب اس فتح کے نتیجے میں جو رعایا ان کے قبضے میں آئی اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتے گئے اور ان کو ساتھ اختیار دیا، وہ چاہیں تو ان کو سزائیں دیں اور چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، کوئی ان کے اختیار اور اقتدار میں مداخلت کرنے والا نہیں تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے قولاً ان کو یہ اجازت دے دی کہ وہ چاہے ظلم کریں چاہے عدل کرے، اس کو یکساں اس کا حق حاصل ہے۔ حق تو صرف عدل اور احسان کا ہے۔ اسی طرح کا خطاب حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی ہے، هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، کہ یہ ہماری تمہارے اوپر بے حساب بخشش ہے، چاہے تم لوگوں پر احسان کرو چاہے روک رکھو۔ اور اس کا جواب اگلی آیت مبارکہ کی شرح میں سماعت فرما سکیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا۔ سورہ کہف آیات 87 سے 91۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا تھا کہ اما ان تعذب، چاہے تو ان کو عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے کہا، اما من ظلم، رہا وہ جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، پس ہم اسے عذاب دیں گے، ثم یرد، پھر اسے لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اس کے رب کی طرف، فیعذبہ، پس پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، عذابا نکرا، نہایت سخت عذاب۔ کہ اب یہ جو معاملہ حضرت ذوالقرنین کے حوالے کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اگر چاہیں تو ان کو سزا دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ اختیار کریں، تو اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر معاملہ ویسا ہی کیا جائے گا، انہیں دنیا میں بھی اس کی سزا دی جائے گی، اور اصل جب انہوں نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے تو وہاں بھی ان کے لیے بڑا سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہا وہ من آمن، جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فَلَهُ، پس اس کے لیے، جزاء الحسنى، اچھا صلہ ہوگا، اچھا بدلہ ہوگا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے۔ وَسَنَقُولُ بمعنی وَسَنَعْمَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، کہ ہم اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے۔ تو اس سے بھی ایک اشارہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو نظام حکومت تھا وہ عدل پر قائم تھا، اچھوں کے لیے اس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں تھیں، اور جو لوگ ظلم کرنے والے تھے ایسے لوگوں کے خلاف سخت گرفت کی جاتی تھی۔ ثم، پھر، اتبع سببا، ایک اور مہم تیار کی، اپنے اسباب کو، وسائل کو استعمال کیا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچا، مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ پہلی مہم میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کی جانب سفر کیا
اب یہ دوسرے سفر کی طرف اشارہ ہے جہاں آپ مشرق کی طرف پہنچے۔ یاد رہے کہ اس مہم میں آپ مشرقی سمت میں آخری حدود تک پہنچے۔ تو جب آپ اس مشرقی جگہ پر پہنچے، وجدہا، تو آپ نے پایا سورج کو، تطلع، وہ طلوع ہو رہا تھا، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل، نہیں بنایا تھا، لہم، ان کے واسطے، من دونہا، اس کے سوا، سترا، کوئی بھی پردہ۔ یعنی جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا اور وہ قوم آباد تھی، تو ان دونوں کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں تھا۔ اس کی مختلف توجیحات بیان کی گئی ہیں، یعنی روئے زمین پر پہلی قوم وہی آباد تھی مشرق کی سمت میں، تو اس لحاظ سے یہ وہ قوم تھی جو سورج کے قریب ترین تھی۔ تو بہرحال ان اسفار سے مقصود حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی اس حکومت اور نظام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے وسائل اور اسباب مہیا کیے تھے کہ جب وہ مغرب کی جانب گئے تو ایسی جگہ تک جا پہنچے کہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور جب مشرق کی سمت کو آپ نے رخ کیا تو آپ مشرق میں اس جگہ تک جا پہنچے جہاں آخری قوم آباد تھی۔ اب یہ جو سارے معاملات چل رہے تھے، ان ساری باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک وقد احطنا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، بما لدیہ، جو بھی اس کے پاس تھا، خبرا، خبروں میں سے، یعنی ہم اس کے تمام حالات سے خوب واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو حاصل تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پھر سے اس دنیا کو عدل و انصاف پر مبنی نظام عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔